بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دادا اسلامک چینل اور میں ہوں عزیز الحسن۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں وہ مسئلہ زیر بحث لایا جائے گا جسے انجینئر محمد علی مرزا نے بہت زیادہ اچھالا ہے اور جھوٹ بولا ہے کہ فقہ حنفی میں کتا گود میں لے کے تو نماز ہو جاتی ہے اور اپنا بچہ اگر گود میں لے کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ اس کا فتنے پر مبنی جھوٹ کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ آپ نے خود سے ملاحظہ فرمایا کتنا تضحیک آمیز انداز ہے، اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنا سفید جھوٹ بھی بول سکتا ہے آدمی۔ اور یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ اس دور کے بہت بڑے فتنے ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کو ان کی تعریف کر کے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بڑے حوالوں کے ساتھ کہتے ہیں اور بہت سچ بولتے ہیں۔ اور انداز ان کا ایسا ہے جیسے کہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ کتوں کو گود میں لے کے نماز پڑھا کرو، حالانکہ جہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کتے کا اگر منہ بندھا ہوا ہے تو وہ اس کی چونکہ رال ناپاک ہے تو، اور اس کے جسم پہ کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، فرض کیجئے وہ آپ کی گود میں آ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گود میں آ کے بیٹھ گیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور بچے کا جو مسئلہ ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو صریحاً جھوٹ ہے۔ اور اگر کچھ مسئلہ ہے تو وہ یوں ہے کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس کو چاہے غسل دے لیا گیا ہو، اگر وہ آپ کی گود میں ہے، آپ کے پاس ہے، تو پھر اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر زندہ پیدا ہوا تھا اور زندہ پیدا ہو کے بعد میں مر گیا اور اسے غسل دے لیا گیا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اور غیر مسلم بچہ اگر ہے، کافر ہے، تو کسی حال میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ فقہ حنفی کے مسائل ہیں پاکی کے اور ناپاکی کے، اور انہیں اجاگر کرنے کے لیے نماز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اسے جو ہے لازماً کیا جائے، ایسا ہے کہ احناف ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ہے کہ انہیں حدیثوں سے بغض ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کلپ بھی دیکھ لیں۔ اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے۔ بچے کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی اسپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ اس ضمن میں کہا انہوں نے کہ بچوں کو گود میں لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ایسی حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو گود میں لے کے اپنی نواسی کو نماز پڑھی۔ تو جناب گزارش یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے پیچھے لگے رہیں گے یہ گمراہ کر دے گا، اور بلا تحقیق کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بات کرنا مقصود ہے تو پہلے جو ہے وہ اس کی گہرائی کے ساتھ چھان پٹک کر لینی چاہیے، اس سے قبل اسے زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کہیں لے کے نہیں آنا چاہیے کسی کے سامنے، ورنہ پھر آدمی اس زمرے میں شامل ہو جائے گا جو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی سنی سنائی بات کو جب کہتا ہے بلا تحقیق تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے بلا تحقیق بات کی۔ اور بچے کو گود میں لینے سے نماز نہ ہونا اور ٹوٹنا، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہے کہ اگر اس ضمن میں عمل کثیر ہو گیا، چونکہ ہمارے احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اگر دونوں ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ گویا ایک ایسا عمل ہے کہ وہ کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ شخص نماز میں ہے، تو عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ اور یہ ہے اس کی حقیقت،
اور انجینئر کی بھی حقیقت اگر اب بھی آپ نہ مانیں تو جناب یہ آپ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.